آج تک انسان نے زمین کے سب سے اونچے پہاڑ سر کیے، سمندروں کی گہرائیاں ناپیں، چاند پر قدم رکھا اور خلا کی وسعتوں تک پہنچ گیا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر وہ آج بھی قابو نہیں پا سکا، اور وہ ہے موت۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے انسان ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو اسے موت سے بچا سکے، ایک ایسا پانی، ایک ایسا چشمہ یا ایک ایسا راز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ اسی راز کو دنیا نے آب حیات کے نام سے جانا۔ آب حیات صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسا تصور ہے جو ہزاروں سال سے انسان کے ذہن میں زندہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر صرف ایک ملک یا ایک مذہب میں نہیں ملتا، بلکہ دنیا کی کئی قدیم تہذیبوں میں اس سے ملتے جلتے تصورات موجود ہیں۔ ہر تہذیب نے اسے الگ نام دیا، مگر مقصد ایک ہی تھا، ہمیشہ زندہ رہنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آب حیات صرف ایک کہانی تھی تو پھر دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ جو ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، انہوں نے ایک جیسا تصور کیسے پیش کیا؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت تھی جو وقت کے ساتھ بھلا دی گئی؟ اسلامی روایات میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کو اس سے جوڑا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا یا وہ اسی وجہ سے زندہ ہیں۔ اسی لیے اس موضوع پر بات کرتے وقت ہمیں قرآن اور بعد کی روایات میں فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں لازوال زندگی کی تلاش کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی روایات میں دیوتاؤں کے پاس ایسا مشروب تھا جو انہیں ہمیشہ جوان رکھتا تھا۔ ہندوستان کی قدیم روایات میں امرت کا ذکر ہے، جبکہ چین کے شہنشاہ اپنی پوری زندگی اکسیر حیات کی تلاش میں لگے رہے۔ یہ سب مثالیں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، انسان ہمیشہ سے موت کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن کیا واقعی کبھی ایسا پانی موجود تھا یا آب حیات کسی اور چیز کی علامت تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی چشمہ تھا، کچھ کے نزدیک یہ صرف ایک روحانی حقیقت ہے، جبکہ جدید سائنس اسے انسان کی لمبی عمر کی خواہش سے جوڑ کر دیکھتی ہے۔ آج سائنسدان بڑھاپے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے اور کیا اس عمل کو سست کیا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جس چیز کو لوگ آب حیات کہتے تھے، آج سائنس اسی مقصد کو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف کہانیاں نہیں سنیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن باتوں کی تاریخی بنیاد موجود ہے، کون سی روایات بعد میں مشہور ہوئیں اور جدید تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس سفر کی شروعات ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جس نے ہزاروں سال سے انسان کو بے چین کر رکھا ہے۔ آخر آب حیات کا تصور پہلی بار کہاں سے آیا؟ اور شاید اسی سوال کا جواب ہمیں تاریخ کی سب سے پرانی تہذیبوں تک لے جائے گا، جہاں لازوال زندگی کا خواب پہلی بار تحریر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان شروع ہی سے جانتا تھا کہ ایک دن اسے مرنا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا کہ موت آخری حقیقت ہے۔ شاید اسی لیے اس نے ایسی کہانیاں بنائیں، ایسی روایات سنبھال کر رکھیں اور ایسے راز تلاش کیے جن سے ہمیشہ زندہ رہنے کی امید پیدا ہو۔ آب حیات کا سب سے پرانا سراغ قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں ملتا ہے، جسے انسانی تہذیب کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں دنیا کی پہلی تحریری کہانیاں لکھی گئیں۔ انہی میں ایک مشہور داستان ہے گلگامش کی داستان۔ گلگامش ایک طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی اور عزت بھی، لیکن ایک دن جب اس نے اپنے قریبی دوست کی موت دیکھی تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ایک دن وہ خود بھی مر جائے گا۔ یہی احساس اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف بن گیا۔ اس خوف نے اسے ایک ایسے سفر پر بھیجا جس کا مقصد صرف ایک تھا، ایک ایسی چیز کو تلاش کرنا جو انسان کو موت سے بچا سکے۔ داستان کے مطابق طویل سفر کے بعد گلگامش کو ایک خاص پودے کے بارے میں معلوم ہوا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ پودا انسان کی جوانی واپس لا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ آب حیات استعمال نہیں ہوتا، لیکن مقصد وہی تھا، بڑھاپے اور موت پر قابو پانا۔ گلگامش نے وہ پودا حاصل کر لیا، لیکن واپسی کے راستے میں ایک سانپ اسے چرا کر لے گیا۔
یوں اس کی تمام امید ختم ہو گئی اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گہرا پیغام بھی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدیم انسان یہ سمجھ چکا تھا کہ انسان چاہے کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، موت سے بچنا آسان نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سانپ کا کردار بھی کئی تہذیبوں میں دوبارہ جوان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی پرانی کھال چھوڑ کر نئی کھال اختیار کر لیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس داستان میں بھی سانپ کو لازوال زندگی کی علامت بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن لازوال زندگی کا یہ خواب ختم نہیں ہوا۔ میسوپوٹیمیا کے بعد دوسری تہذیبوں میں بھی اسی طرح کے نظریات سامنے آنے لگے۔ کہیں زندگی بخش پانی کا ذکر تھا، کہیں جادوئی پودے کا، اور کہیں ایسی دوا کا جو بڑھاپا روک سکتی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب محض ایک دوسرے سے متاثر ہوئے تھے یا واقعی کسی پرانی روایت نے مختلف تہذیبوں میں نئی شکل اختیار کر لی؟ اس سوال کا کوئی یقینی جواب آج بھی موجود نہیں، لیکن ایک حقیقت واضح ہے، انسان نے ہزاروں سال پہلے جس چیز کی تلاش شروع کی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ تلاش جنگلوں، پہاڑوں اور پراسرار چشموں میں ہوتی تھی، جبکہ آج یہی تلاش جدید لیبارٹریوں، جینیاتی تحقیق اور سائنسی تجربات میں جاری ہے۔ آب حیات کی کہانی ابھی صرف شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم ایک ایسی تہذیب کی طرف بڑھنے والے ہیں جس نے موت کو شکست دینے کے لیے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ قدیم مصر، جہاں لوگوں کا یقین تھا کہ جسم کو محفوظ رکھ کر زندگی کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بادشاہوں کے جسموں کو خاص طریقے سے محفوظ رکھتے تھے تاکہ موت کے بعد بھی وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ موجودہ تاریخی شواہد کے مطابق مصری تہذیب میں آب حیات کے نام سے کسی خاص چشمے یا پانی کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ ان کی توجہ زیادہ تر مرنے کے بعد کی زندگی پر تھی، نہ کہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے پر۔ البتہ کچھ قدیم مصری تحریروں میں دیوتاؤں کے ایسے مشروبات اور مقدس رسومات کا ذکر ضرور ملتا ہے جو طاقت، جوانی یا خدائی صفات کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ بعض لوگوں نے ان تصورات کو آب حیات کے خیال سے جوڑ دیا، لیکن اس کی مضبوط تاریخی بنیاد موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے محققین مصر اور آب حیات کے درمیان براہ راست تعلق کو ثابت نہیں مانتے۔ اس کے باوجود ایک بات بہت دلچسپ ہے، دنیا کی تقریباً ہر قدیم تہذیب کسی نہ کسی طریقے سے موت پر قابو پانے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہر تہذیب نے اپنا راستہ الگ چنا۔ مصر میں جسم کو محفوظ رکھا گیا، میسوپوٹیمیا میں جادوئی پودے کی تلاش ہوئی، اور اب ہم ایسی تہذیب کی طرف بڑھتے ہیں جہاں لازوال زندگی کے لیے ایک مقدس مشروب کا تصور سامنے آیا۔ قدیم ہندوستان کی مذہبی روایات میں امرت کا ذکر ملتا ہے۔ لفظ امرت کا مطلب وہی ہے جو چیز موت کو ختم کر دے۔ ہندو روایات کے مطابق دیوتاؤں اور اسوروں نے سمندر منتھن کیا تاکہ امرت حاصل کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو اسے پی لیتا وہ امر ہو جاتا۔ یہ روایت آب حیات سے بہت ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ دونوں میں ایک ایسی چیز کا تصور موجود ہے جو انسان یا دیوتا کو لازوال بنا سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہندو مذہبی روایت کا حصہ ہے، اسے تاریخی واقعہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد اگر ہم چین کی طرف جائیں تو وہاں کے کئی شہنشاہوں نے اپنی پوری زندگی اکسیر حیات کی تلاش میں گزار دی۔ انہوں نے کیمیا دانوں کو حکم دیا کہ وہ ایسی دوا تیار کریں جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھ سکے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض شہنشاہوں نے مختلف مرکبات استعمال کیے، لیکن وہ لازوال ہونے کی بجائے انہی ادویات کی وجہ سے بیمار ہو گئے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سب ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، تہذیبیں بدلتی رہیں، لیکن انسان کا سب سے بڑا خواب نہیں بدلا، موت سے بچنا۔ اب تک ہم نے 3 مختلف تہذیبوں کو دیکھا، ہر ایک کا راستہ الگ تھا لیکن منزل ایک ہی تھی۔ یہی بات اس راز کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے۔ لیکن ابھی ایک اہم سوال باقی ہے،
اگر دنیا کی اتنی تہذیبوں میں لازوال زندگی کا تصور موجود تھا تو کیا اسلامی روایات میں بھی آب حیات کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے اور بعد کی روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، البتہ سورہ کہف میں ایک نیک بندے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین کی اکثریت اس شخصیت کو حضرت خضر علیہ السلام قرار دیتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی آب حیات کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے، اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی ایسا پانی پیا جس سے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ تو پھر یہ روایت آئی کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں بعد کی اسلامی روایات، تاریخی کتابوں اور بعض تفاسیر میں ملتا ہے۔ ان روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے چشمے تک پہنچے جسے آب حیات کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں سے پانی پیا جبکہ ان کے ساتھ موجود دوسرا شخص وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ یہ روایت صدیوں تک مختلف کتابوں میں نقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے ایک مشہور واقعہ سمجھ لیا۔ لیکن بہت سے علماء نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ روایت قرآن کے واضح بیان کا حصہ نہیں بلکہ تاریخی روایات سے منتقل ہوئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان پہاڑوں، جنگلوں اور پراسرار چشموں میں آب حیات تلاش کرتا تھا۔ آج وہی تلاش جدید لیبارٹریوں میں جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب جادو یا دیو مالائی کہانیوں کی جگہ سائنس نے لے لی ہے۔ آج سائنسدان ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، آخر انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس راز کو سمجھ لیا جائے تو شاید عمر کو بڑھانا بھی ممکن ہو جائے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہمارے جسم کے خلیے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، ان کی مرمت کا عمل سست ہو جاتا ہے، اور یہی بڑھاپے کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ اسی تحقیق نے سائنسدانوں کو ایک نئی امید دی۔ اگر خلیوں کی مرمت بہتر بنائی جا سکے یا بڑھاپے کے عمل کو سست کیا جا سکے تو انسان پہلے سے زیادہ صحت مند اور طویل زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا بھر میں جینیاتی تحقیق، سٹیم سیلز اور عمر بڑھنے کے حیاتیاتی عمل پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ بعض تجربات میں جانوروں کی عمر بڑھانے یا بڑھاپے کی رفتار کم کرنے کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، لیکن انسانوں میں ابھی تک ایسی کوئی ثابت شدہ ٹیکنالوجی موجود نہیں جو کسی کو ہمیشہ زندہ رکھ سکے۔ کچھ کمپنیاں اور سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں انسان کی اوسط عمر پہلے سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن لمبی عمر اور لازوال زندگی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ سائنس کا مقصد آج تک کسی انسان کو امر بنانا نہیں رہا، بلکہ بیماریوں کو کم کرنا، بڑھاپے کو سمجھنا اور صحت مند زندگی کو زیادہ طویل بنانا ہے۔ ایک اور دلچسپ شعبہ کریونکس بھی ہے۔ اس طریقے میں مرنے کے بعد جسم یا دماغ کو انتہائی کم درجہ حرارت پر محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید مستقبل میں سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ لیکن یہاں بھی حقیقت یہی ہے کہ آج تک کریونکس کے ذریعے کسی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکا۔ یہ ابھی ایک نظریہ ہے، ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے میدان میں بھی کچھ ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایک دن انسانی یادداشت یا شعور کو کمپیوٹر میں محفوظ کیا جا سکے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا اسے بھی ایک طرح کی لازوال زندگی کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ابھی فلسفے اور سائنس کے درمیان کھڑا ہے اور اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں۔ جتنی تیزی سے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اتنی ہی تیزی سے ایک اور سوال بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ اگر انسان ایک دن اپنی عمر دگنی یا 3 گنا کر لے تو کیا وہ واقعی زیادہ خوش ہوگا یا نئی مشکلات جنم لیں گی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ ایک جادوئی پانی کی تلاش میں تھے، جبکہ آج سائنس جسم کے اندر موجود انہی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے جو ہماری عمر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مقصد دونوں کا ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، زندگی کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرنا۔ لیکن ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر زمین پر کہیں آب حیات نہیں ملا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا راز ہماری دنیا سے باہر چھپا ہو؟ کیونکہ آج سائنسدان صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ خلا میں بھی پانی کی تلاش کر رہے ہیں۔
मरीख, यूरोपा, एनसेलाडस और दूसरे कई अजराम पर पानी के आसार मिल चुके हैं। लेकिन क्या इनमें से किसी जगह ऐसा राज छुपा हो सकता है जो जिंदगी के बारे में हमारी सोच बदल दे? साइंसदानों का मानना है कि जहां पानी होगा वहां जिंदगी के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए खला की तहकीक में सबसे पहले पानी तलाश किया जाता है। साइंस में पानी को जिंदगी की बुनियादी जरूरत समझा जाता है, मगर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कायनात में कहीं ऐसा पानी मौजूद है जो इंसान को हमेशा जिंदा रख सके। हजारों साल से इंसान आबे हयात की तलाश में है, लेकिन शायद हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर ये तलाश वाकई कामयाब हो जाए तो इसके बाद क्या होगा। क्या हमेशा जिंदा रहना वाकई एक नेमत होगा या एक नई आजमाइश? जरा तसव्वुर करें, अगर एक ऐसा पानी दरियाफ्त हो जाए जो बुढ़ापे को रोक दे, बीमारियों को खत्म कर दे और इंसान को सैकड़ों साल जिंदा रखे, तो सबसे पहले क्या बदलेगा? सबसे पहले दुनिया की आबादी पर असर पड़ेगा। अगर लोग मरना कम हो जाएं और नई नस्ल पैदा होती रहे तो जमीन पर इंसानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। खुराक, पानी, रिहाइश और वसाइल पहले से कहीं ज्यादा कम पड़ जाएंगे। इसके बाद मईशत बदल जाएगी। आज लोग एक उम्र तक काम करते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स 300 साल तक जिंदा रहे तो क्या वो 300 साल नौकरी करेगा? नई नस्ल को काम करने का मौका कैसे मिलेगा? फिर ताकत का तवाजुन भी बदल सकता है। अगर दुनिया के ताकतवर लोग हमेशा जिंदा रहें तो क्या वो अपनी ताकत कभी छोड़ेंगे? क्या नई क़यादत उभर सकेगी या दुनिया चंद लोगों के हाथ में महदूद होकर रह जाएगी? एक और सवाल दौलत का है। अगर अमीर लोग आबे हयात खरीद सकें और गरीब ना खरीद सकें तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा गैर मुसावी नहीं हो जाएगी? शायद लाजवाल जिंदगी सिर्फ चंद लोगों का हक बनकर रह जाए। खानदान का निजाम भी बदल जाएगा। आज एक इंसान अपनी औलाद, फिर पोते पोतियों तक का जमाना देखता है, लेकिन अगर वो 500 साल जिंदा रहे तो कितनी नस्लें एक ही वक्त में मौजूद होंगी? रिश्तों की शक्ल ही बदल जाएगी। नफ्सियात के माहिरीन भी एक अहम सवाल उठाते हैं, क्या इंसान वाकई इतनी लंबी जिंदगी बर्दाश्त कर सकेगा? सदियों तक जीने वाला शख्स कितने अपने लोगों को खोएगा? कितनी बार दुनिया को बदलते हुए देखेगा? क्या इतनी लंबी जिंदगी खुशहाली लाएगी या तन्हाई? मजहबी नुक्ता नजर से यह भी अहम सवाल है। तकरीबन तमाम मजाहिब इंसान की जिंदगी को एक आजमाइश करार देते हैं, जिसके बाद एक और जिंदगी शुरू होती है। अगर दुनिया की जिंदगी ही गैर मामूली हद तक लंबी हो जाए तो इंसान की सोच और तरजीहात पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सब सवाल अभी फर्जी हैं, क्योंकि आज तक ना आबे हयात मिला है और ना ही ऐसी कोई दवा जो इंसान को हमेशा जिंदा रख सके। लेकिन जदीद साइंस की तेज रफ्तार तरक्की ने इन सवालात को पहले से ज्यादा अहम बना दिया है। शायद इसीलिए बाज फलसफी कहते हैं कि असल मसला कम उम्र होना नहीं, बल्कि अच्छी जिंदगी गुजारना है। अगर जिंदगी लंबी हो मगर मकसद ना हो तो इसकी कीमत क्या रह जाएगी? तारीख पर नजर डालें तो आज तक ऐसा कोई चश्मा, दरिया या पानी दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके बारे में यह साबित हो सके कि इसे पीने वाला हमेशा जिंदा रहता है। दुनिया भर में हजारों आसार कदीमा की खुदाइयां हुई, बेशुमार कदीम शहरों की तहकीक की गई, लेकिन आबे हयात का कोई यकीनी सबूत सामने नहीं आया। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि दुनिया की हर तहजीब ने आबे हयात की जगह अलग बताई। किसी ने इसे मशरिक में तलाश किया, किसी ने मगरिब में, किसी ने पहाड़ों के दरमियान और किसी ने किसी पोशीदा वादी में। अगर वाकई ऐसा कोई चश्मा मौजूद होता तो क्या उसकी जगह सबके लिए एक जैसी ना होती? हजारों साल से इंसान सिर्फ आबे हयात की कहानियां ही नहीं सुनता आया, बल्कि वो ऐसी जगहों की तलाश भी करता रहा जहां का पानी गैर मामूली समझा जाता था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे चश्मे मौजूद हैं जिनके बारे में मकामी लोगों का यकीन था कि इनका पानी बीमारियों को दूर करता है, जिस्म को ताकत देता है या उम्र बढ़ाता है। अगरचे इनमें से किसी भी चश्मे को आज तक हकीकी आबे हयात साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इनकी कहानियां आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर हम यूरोप और अमेरिका की तरफ जाएं तो एक बहुत मशहूर नाम सामने आता है, फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी जवानी वापस लाने का चश्मा। रिवायत है कि हस्पानवी मुहिमजू जवान पोंसे द लियोन इस चश्मे की तलाश में नई दुनिया तक पहुंचा। वक्त के साथ ये कहानी इतनी मशहूर हो गई कि फ्लोरिडा में आज भी एक मकाम को इसी नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं,
لیکن آج تک کوئی سائنسی تحقیق یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اس پانی میں ایسی کوئی خاص طاقت موجود ہے جو انسان کو دوبارہ جوان بنا دے۔ اب چلتے ہیں فرانس کی جانب، جہاں لوردس کا مقدس چشمہ دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ یہاں ایک لڑکی کو مقدس ہستی کا دیدار ہوا، جس کے بعد اس مقام کا پانی شفا بخش سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد لاکھوں لوگ وہاں پہنچنے لگے۔ بعض لوگوں نے حیرت انگیز صحتیابی کے دعوے بھی کیے، لیکن ڈاکٹروں نے صرف چند معاملات کو غیر معمولی قرار دیا، جبکہ ان کی حتمی وجہ آج بھی واضح نہیں۔ اسی لیے سائنس اسے معجزہ ثابت نہیں کرتی، مگر اس مقام کی مذہبی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ قدیم رومیوں کا نظریہ اس سے کچھ مختلف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ زمین سے نکلنے والا گرم معدنی پانی جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انگلینڈ کے شہر بیتھ میں بڑے بڑے غسل خانے تعمیر کیے۔ آج بھی وہاں موجود رومن باتھس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ 2000 سال پہلے بھی لوگ پانی کو صحت اور طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ معدنی پانی بعض جسمانی تکالیف میں وقتی آرام دے سکتا ہے، لیکن اس سے ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ ترکی کا پاموکلے بھی صدیوں سے اپنی سفید چٹانوں اور گرم معدنی پانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ دور دور سے یہاں صرف اس امید پر آتے تھے کہ شاید یہ پانی ان کی بیماری دور کر دے۔ آج بھی ہزاروں سیاح اور مریض وہاں جاتے ہیں۔ سائنس یہ ضرور مانتی ہے کہ معدنی پانی بعض جلدی اور جوڑوں کے مسائل میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اسے آب حیات کہنا درست نہیں ہوگا۔ پاکستان کے شمال میں واقع ہنزا وادی بھی کئی برسوں تک دنیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ایک وقت تھا جب یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہنزا کے لوگ غیر معمولی طور پر 120، 140 بلکہ اس سے بھی زیادہ سال زندہ رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ وہاں کا برفانی پانی بتایا، جبکہ کچھ نے اسے خالص ہوا اور قدرتی خوراک کا نتیجہ قرار دیا۔ بعد میں جب محققین نے اس دعوے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے بہت سی عمروں کا کوئی قابل اعتماد ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ تاہم ایک بات ضرور سامنے آئی کہ صاف پانی، جسمانی محنت، سادہ غذا اور پرسکون ماحول انسان کی صحت پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی ہنزا کا راز کسی جادوئی پانی میں نہیں، بلکہ وہاں کے طرز زندگی میں زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ تمام مثالیں ایک دلچسپ حقیقت سامنے لاتی ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب نے کسی نہ کسی پانی کو خاص اہمیت دی، مگر کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا جو یہ ثابت کر سکے کہ اس پانی نے کسی انسان کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ہزاروں سال کا یہ سفر اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم نے اس سفر میں قدیم تہذیبوں کی داستانیں سنی، مذہبی روایات کا جائزہ لیا، سائنس کی جدید تحقیق کو دیکھا اور دنیا بھر کے ان چشموں کے بارے میں جانا جنہیں کبھی شفا اور کبھی آب حیات سمجھا گیا۔ لیکن آخر میں ایک سوال اب بھی موجود ہے، کیا آب حیات واقعی موجود تھا؟ اگر آج ہمارے پاس موجود شواہد کو دیکھا جائے تو جواب یہی ملتا ہے کہ آج تک ایسا کوئی قابل اعتماد ثبوت دریافت نہیں ہوا جو یہ ثابت کرے کہ دنیا میں کبھی ایسا پانی موجود تھا جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتا۔ نہ آثار قدیمہ کو ایسا چشمہ ملا، نہ سائنس نے ایسی کسی چیز کی تصدیق کی، اور نہ ہی تاریخ کو کوئی ایسی شخصیت پیش ہوئی جس کی لازوال زندگی ثابت ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آب حیات کی کہانی بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک تصور نے ہزاروں سال تک انسان کی سوچ کو متاثر کیا۔ بادشاہوں نے اس کی تلاش میں سفر کیے، مہم جو نامعلوم سرزمینوں تک پہنچے، کیمیا دانوں نے اپنی زندگیاں تجربات میں گزار دیں، اور آج سائنسدان لیبارٹریوں میں بڑھاپے کے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید نام بدل گئے ہیں، لیکن تلاش آج بھی وہی ہے۔